تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صوفیہ کرام، اردو کے فروغ میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ اردو زبان جو ہندوستان میں پیدا ہوئی اور یہیں وہ پلی بڑھی بھی۔ ہندوستانی مسلمان کی آمد سے 2 سال پہلے اردو زبان عوام میں بولی جانے لگی تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، اردو اور مختلف ہند آریائی زبانوں کی ترقی میں کافی تیزی آئی۔ صوفیہ کرام کے آنے کی وجہ سے مشہور معروف ماہر لسانیات ہے ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کا بھی یہی کہنا ہے، اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش تو ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی، مطلب اس کی جو نشو و نما ہے اس میں تاخیر ہوتی۔ ابتدا میں اہل علم اردو زبان کی بازار زبان سمجھتے تھے، اس زبان میں لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن صوفیہ کرام نے تبلیغی دین اور پند و نصیحت کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا، اس لیے کہ اردو اس وقت عوامی زبان تھی اور صوفیہ کرام لوگوں کو ان کے اپنی زبان میں مخاطب ہونا چاہتے تھے تاکہ اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتر سکے، اور مخلص صوفیہ کرام بندگان خدا تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بےتاب تھے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے پیغام عوام تک خود ان کی زبان میں پہنچائے، چنانچہ صوفیہ کرام نے خواص کی اور ادبی زبان کے بجائے عوام میں روایتی زبان کو اپنی رسوائی کا وسیلہ اظہار بنایا اور انہی کی بولی میں تمام تلقین فرمائی۔ صوفیہ کرام جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کی مقامی زبان سیکھ لیتے تھے اور اس علاقے کے لوگوں تک انہی کے زبان میں اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عوامی زبان کے دائرے کو وسعت بخشی اور حسب ضرورت نئے نئے الفاظ و تراکیب کا استعمال کر کے اردو زبان کے ذخیرہ الفاظ میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا۔ صوفیہ کرام کے اوصاف بھی ہیں۔ صوفی کو دنیا میں بلند و بالا مرتبہ حاصل ہے، وہ دنیا کے عیش و آرام سے بے نیاز ہوتے، وہ رسم و ظاہر داری جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہے پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ انسان کے باطل کو دیکھتے تھے اور برائی میں بھی اچھائی کا پہلو تلاش کرتے تھے۔ نرمی و مہر و محبت ان کا شیوا ہوتا تھا، وہ درگزر سے کام لیتے تھے، خودساری، عاجزی اور انکساری ان کے مزاج کا ایک خاص وصف تھا۔ صوفی اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو مرتب کرتے تھے، ان کا ہر عام و خاص کے لیے کھلا رہتا تھا، جہاں بڑے چھوٹے، امیر غریب، عالم جاہل کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کے دلوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئے اور اردو صوفیہ کرام کے تحفظ، قوالی، موسیقی، شاعری اور درس اخلاق کی زبان ٹھہری، عوام معمولاتی زندگی اور سرکاری دربار کے مختلف طبقوں کے درمیان بھی زبان وسیلہ ظاہر بنے۔ صوفیہ کرام کا ہندوستان میں آمد۔ مسلمان صوفی بزرگ ہندوستان میں مشکل ترین راستوں سے داخل ہوتے تھے اور ایسے مقام قائم کیا جہاں کوئی اسلام کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، جہاں آب و ہوا، رسم و رواج، صورت شکل، عادات و اطوار، لباس، رہن سہن، بات چیت، الفاظ، ہر چیز ان کے لیے اجنبی تھی، مگر انہوں نے اس ماحول میں رہ کر وہاں کی مقامی زبان سیکھی اور لوگوں سے ان کی اپنی زبان میں تربیت کی۔ اردو زبان اور اردو نثر و نظم کو بنیادی فراہم کرنے اور اس کی اولین روایتوں کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کرنے والے صوفیہ کرام بہت سارے تھے، بہت سارے جانتے بھی ہوں گے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی وغیرہ، بہت سے ایسے شاعر ہیں جس کو اگلی کلاس میں تمام صوفیہ کرام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔